جی تو ہم آج دوسرے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے میر کا فن۔ تو میر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ انہیں خدائے سخن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور غالب جیسے شخص نے ذوق اور آتش اور ناسخ، اور کون ایسا ہوگا بڑا، شاید اس کو آپ کہیں کلاسک اس میں، اور پھر آج تک کے دور میں جو میر کی عظمت کا انکاری ہو۔ تو یعنی اس نے کہا کہ ذوق اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ تو میر کا جو معتقد نہیں، وہ تو بالکل سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو یہ ان کا جناب ان کی جو عظمت ہے، بہت سارے شعر کہے جا سکتے ہیں، لیکن میں وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش کم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دے دی جائیں۔ ان کی شاعری کا جو پہلا وصف ہے وہ ان کی انفرادیت ہے، یعنی وہ سب سے جدا ہے۔ اور ان کی جو سب سے جدا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے ہاں جو جذبات اور احساسات کو شعری قالب میں ڈھالنے کا جو کرینہ ہے، وہ ان کا اپنا ہے۔ اور اس میں جو ان کا جو دوسری انہیں چیز منفرد کرتی ہے باقیوں سے، وہ یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی بھاری بھر فارسی تراکیب یا کوئی مشکل جو ہے وہ الفاظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہیں لاتے، بلکہ وہ جو ہندوستان کی سرزمین اور اس مٹی کے اندر جو گندی ہوئی ایک ریت تھی گیت کی، اس کو انہوں نے غزل کا روپ دیا، اور آسان الفاظ میں اور عام بول چال کی زبان میں انہوں نے شاعری کی۔ یعنی اس زمانے میں انہوں نے شاعری کو چنا جب بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ صرف فارسی کو ذریعہ اظہار انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ وہ کہ ایک دور میر سے پہلے گزر چکا تھا ولی دگنی کے آنے کے بعد، لیکن جو کلاسک کا درجہ دیا ہے میر نے، اس میں انفرادیت یہی ہے کہ انہوں نے بالکل بھی جو ارضیت ہے اس کے ساتھ وہ جڑے رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ ان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، وہ ہے کہ جو یعنی ان کی زبان کی صفائی اور تراش ہے، ان کے اوپر انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے بغیر کسی کد و کاوش کے، یہ وہ ناسخ والی اصلاح زبان نہیں ہے کہ جی آپ تراکیب جو ہے وہ اور باقی جو چیزیں ہیں فارسی کی، وہ اور الفاظ جو ہے نا وہ آپ ٹکسال باہر کر رہے ہیں، اور دھرتی کی چیزیں جو ہے اس کے اندر آپ ڈال رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے جو مروج زبان تھی، جسے کہا جاتا تھا کہ دلی کی خالص زبان وہ ہے جو جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بولی جاتی ہے، تو وہ والی جو زبان ہے اس کو انہوں نے، اس زبان کو انہوں نے برت کر اس کو ایک ادبی مقام بخشا۔ تو یہ میر کی انفرادیت اس میں ہے۔ اس کے ہاں جو ہلکی ہلکی جو غم کی اور وہ جو شدت ہے، آہستہ آہستہ سلگنا، اور پھر اس میں آہ بقا نہ ہونا بلکہ ایک دھیما پن ہونا، وہ ان کو دوسروں سے وہ بھی جدا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ان کا ایک خاص ہے کہ ایک عام عوام کی زبان کو انہوں نے خاص کی زبان بنا دیا، یعنی ایک بڑی زبان انہوں نے بنا دیا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی جو عوامی بولی ہے اس کو انہوں نے ادبی شان عطا کی، الفاظ کو انہوں نے نئی صورت دی، نئے پیکر انہوں نے تراشی، اور اس میں جو کھڑی بولی کا رنگ ہے اور جو عرضی جڑت ہے وہ اس کے اندر خاص طور پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں ہے کہ غزل کی روایت جو تھی فارسی، اس سے انہوں نے انکار کیا، اس سے انکار نہیں کیا، الگ سے انہوں نے روایت کا حصہ بناتے ہوئے بھی اس کو ہندی الاصل جو ہے نا وہ رہنے دیا ہے غزل کو۔
تو اس کے بعد جو ہے نا ان کی جو ایک اور یعنی کہ دوسری خوبی یہ ہے کہ انہوں نے عوامی بولی کو انہوں نے ایک ادبی شان سے نوازا، جس طرح کہ انگریزی ادب میں چاثر نے کیا تھا، اور کہ انہوں نے یہی والا کام جو ہے یہاں پہ ہمارے یہاں میر نے کیا ہے۔ تیسرا جو ان کا وصف ہے وہ ہے اثر آفرینی، یعنی جب آپ شعر سنتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی بیر کا شعر ہو، بڑی بیر کا شعر ہو، کوئی عام بات کی گئی ہو یا کوئی بڑا فلسفہ بیان کیا گیا ہو، تب بھی وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہ جو عوامی بولی کے اس حوالے سے ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ شعر میر کے ہیں وہ خاص پسند پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ اچھا، اثر آفرینی کے بارے میں میر کے اشعار کے معنی سمجھے بغیر ہم ان کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ یہ جالبی کا قول ہے، میں دوبارہ دہراتا ہوں، آپ سن لیں کہ میر کے اشعار کے معنی سمجھے بغیر ہم ان کا اثر قبول کر لیتے ہیں، یعنی معنی ہمارے یہاں بات کو پہنچتے ہیں اور میر کا شعر جو ہے وہ پہلے پہنچتا ہے، اور اس کو ہم ان کا اثر قبول کر لیتے ہیں، یعنی ہمارے اوپر ان کا کلام اثر کرتا ہے۔ اس کو جب ہم سمجھنا تو پھر بعد کا مرحلہ ہے۔ مثلا میں نے ایک اس کے لیے شعر آپ سنیں ذرا: بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا۔ یا آپ یہ والا شعر دیکھیں کہ آگے کسوں کے کیا کرے دست تماں دراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرانے دھرے دھرے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ یعنی بندہ ایسے سننے والا ایک سمجھتا ہے کہ شاید یہ بالکل میرے دل کی آواز ہے اور میں بھی بالکل یہی کہنا چاہتا تھا جو میر کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک اور وصف جو ہے وہ ہے بے تکلفی۔ مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے کہ میر کی زبان شستہ، کلام صاف، بیان ایسا پاکیزہ جیسے کہ باتیں کرتے ہیں۔ عام بول چال ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی اس میں بناوٹ نظر نہیں آتی، اور کہیں پہ مشکل ان کو پیش نہیں آتی، یعنی الفاظ کی جو پلیسمنٹ ہے ان کو ترتیب دینے میں ان کو کسی قسم کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ایسے روانی سے وہ چیزیں بیان کر دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ شان الہامی شان ہے، یعنی الہامی کتابوں میں تو یہ شان ہے کہ لفظ کی جو کہ کہاں پہ کون سا لفظ رکھنا چاہیے، یہ وہاں بڑے یعنی آپ الہامی کتابوں میں سے میں آپ کو اور نہیں دعوت دیتا کہ آپ کوئی اور کتاب پڑھیں، یعنی آپ جو ہمارے یہاں کم از کم جو مسلمانوں کے یہاں ہے، آپ قرآن کو دیکھیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، بے تکلفی کیسے ہے؟ مثلا ایک شعر دیکھیے کہ پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد باتیں ہماری یاد۔ اب میں اس پہ نہیں چاہتا کہ انہوں نے جو قافیہ ہے وہ کیسے استعمال کیا ہے یا ردیف کو کیسے وہ نبھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو ایک اور ہے کہ شمس رحمان فاروقی نے بڑی اچھی بات کی ہے میر کے، اور شعر شور انگیز آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے جو طلبہ ایسے جو میر کو سمجھنا چاہتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ شعر شور انگیز جو ہے وہ 4 جلدوں میں وہ شمس رحمان فاروقی وہ لکھتے ہیں کہ میر واحد شاعر ہیں جنہوں نے ہماری زبان کے فطری اور نامیاتی عناصر کو اہمیت دی اور اظہار مطلب کی صحیح میں مناسب ترین الفاظ کو اختیار کیا۔ اچھا، اب مثلا شعر دیکھیں کہ پاسے ناموس عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے۔ اس کے بعد ان کا ایک اور جو وصف ہے ان کی شاعری کا وہ ہے سادگی و پرکاری، کہ اس میں چند جو سادگی و پرکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل عام بول چال کے الفاظ میں وہ سادہ لفظوں میں جو کوئی اپنا بڑے سے بڑا مضمون بھی بیان کرنے کی جس میں سکت ہو، وہ ہوتے ہیں سادہ الفاظ، سادگی اس کو کہا جاتا ہے۔ سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ یہ بہت بڑا مضمون ہے، یعنی کہ قرآن کو پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، اور وہ ذمہ داری جو نیابت کی تھی، جو خلافت کی تھی، اس کو کس نے قبول کیا؟ انسان نے قبول کیا۔ سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ اور
اس کے ایفائے عہد تک نہ جیے، عمر نے ہم سے بے وفائی کی۔ ایک اور شعر ہے کہ سرسری تم جہان سے گزرے، ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ ان دونوں جو اشعار میں نے کیے ہیں، دوسرا اور تیسرا، اس کے ایفائے عہد تک نہ جیے، عمر نے ہم سے بے وفائی کی، اسی مضمون کو پھر غالب نے آگے بڑھایا ہے کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، اور آہ کو چاہیے ایک عمر سر ہونے تک۔ اب کہتا ہے کہ تمہارا جو وعدہ تھا، کتنا خوبصورت یہ بیان ہے، اس کے ایفائے عہد تک نہ جیے، عمر نے ہم سے بے وفائی کی۔ اور پھر دوسرا جو شعر ہے، سرسری تم جہان سے گزرے، ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ تو یہ جو اقبال کا ایک بڑا مشہور ہے کہ ہے دیکھنے کی چیز سے بار بار دیکھ، تو میں اس کی طرف جاؤں گا نہیں، زیادہ میں کمپیریزن نہیں کروں گا، میں آپ کو تقابل نہیں بتاؤں گا، آپ خود اس کو دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور خصوصیت جو ہے اس کے فن کی، میر کے، وہ ہے رمزیت و امائیت، یعنی اشاروں کنایوں میں بات کرنا۔ یہ ظاہر غزل کا سب سے بڑا یہ مانا جاتا ہے کہ اس کی جو خواص میں مکمل خیال کی بجائے چند کڑیاں جوڑ دینا، اشارے کنایوں میں بات کرنا، اور مبہم بات کرنا۔ اور پھر اس میں مثلا دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ جو شعر کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، یا کچھ کرو مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ یہ اس طرح کے اشعار جو ہے نا وہ آپ کو ملتے ہیں۔ پھر ان کے یہاں ایک اور جو ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی ایک صفت ہے ان کی شاعری کی، وہ ہے تمثال کاری، یا آپ کو کہہ لیں کہ جب وہ مناظر کوئی کھینچتے ہیں، منظر کشی کرتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم وہاں پہ موجود ہوں۔ تو یہ لفظوں میں پیکر تراشنا جو ہے یہ بھی ایک بڑا مشکل ہے، کہ غالب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے بڑے پیکر تراشے لفظوں سے، تو میر کے ہاں بھی یہ خصوصیت ہے۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم باد و باراں ہے۔ اور اس کے بعد ان کی ایک اور جو خوبی ہے کہ وہ ثنائے بدائے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ تشبیہ، استعارہ اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ان گل رخوں کی قامت مہکے ہے یوں ہوا میں، جس رنگ سے لچکتی پھولوں کی ڈالیاں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد روشن اس طرح دل ویراں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک۔ عشق کرتے ہیں اس پری روح سے، میر صاحب بھی کیا دیوانے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ان کا ایک اور جو وصف ہے وہ ہے ترنم، نغمگی، موسیقیت، تغزل، اور لفظوں کا آہنگ، بحر اور وزن کا موزوں استعمال، قافیے کی تکرار، اور پھر ان کی لفظوں کی جو ترتیب ہے اور اس سے وہ موسیقیت پیدا کرتے ہیں، اور لہجے میں ترنم جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ اور میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت میں روانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور جو ان کا وصف ہے کہ چھوٹی بحروں میں میر جو کوشش کرتے ہیں، اس میں حسن عسکری نے لکھا ہے کہ چھوٹی بحروں میں جو ساری زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ لے آتے ہیں ایک شعر میں، اور اس زندگی کا نچوڑ جو صرف ان کی نہیں بلکہ سبھی کے تجربے میں آتی ہے۔ تو ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے حسن عسکری نے جو لکھا ہے ان کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر جو طویل ان کی بحریں ہیں، طویل بحر میں شعر کہنا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اور ایک تو میر کی بڑی پسندیدہ بحر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کم شاعروں نے اس کو استعمال کیا ہے، اور وہ تو شمس الرحمن فاروقی نے لکھا ہے کہ وہ اردو والوں کی زیادہ تر، فارسی میں وہ اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوئی۔ تو گیت نما غزلیں ہیں، سید عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی غزلیں جو ہیں وہ گیت نما ہیں، اور اس کے اندر لطیف احساسات اور مترنم جو کیفیات ہیں وہ اس کے اندر آتی ہیں۔ اور دل مضطرب سے گزر گئے شب وصل اپنی ہی فکر میں، نہ دماغ تھا نہ فراغ تھا، نہ شکیب تھا نہ قرار تھا،
اور وہ بڑا والا بڑا مشہور شعر ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ تو یہ جو میر کی کلام کی یہ خصوصیات ہیں، یہ آپ نے مختصراً بیان کی ہیں، اور اگلی جو لیکچر ہوگا، اگلی جو ہم بات چیت کریں گے، تو اس میں مزید جو میر کے فن کے مختلف پہلوؤں میں سے کوئی ایک پہلو ہوگا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔